ناظرین اس وقت تو موجود ہیں عمر جاوید بٹ جو کہ صدر ہیں ریڈی میڈ گارمنٹ ایسوسیشن رنگ محل شاہ عالم مارکیٹ کے، اور ان کے ساتھ ہیں اشفاق بٹ صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں رنگ محل کے، اور آئیے ان کے آفس میں ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ نیوز آپ کو ہمیں کیا میسج دیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک نئی بورڈ شاہ عالم بورڈ جو ہے نئی تیار ہوئی ہے، اس حوالے سے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ جی آئی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا میں بےحد شکر گزار ہوں، اور آپ کی ٹیم کا اور نیوز آپ کا بھی بےحد شکر گزار ہوں جنہوں نے تاجروں کے مسائل کو اعلیٰ حکمران تک پہنچایا۔ آئی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک خود ساختہ بورڈ بنا ہے، اس کے جو صدر ہیں حاجی نیف صاحب، وہ کس مارکیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ کس مارکیٹ کے صدر ہیں یا جنرل سیکٹری ہیں۔ ابھی حالیہ الیکشن میں وہ اپنے ہی مارکیٹ کے الیکشن سے بھاگ گئے تھے، سٹے کے پردے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اب مقصد ہے کہ انسان اگر فیس نہیں کر سکتا ریالٹی کو، اپنی مارکیٹ کو ہی نہیں ریپریزنٹ کر سکتا، نہ ہی وہ کسی مارکیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، نہ ہی وہ کسی مارکیٹ کے صدر ہیں، تو وہ کس طرح سے شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے صدر بن کر بیٹھ کے ہیں۔ تو مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے، اور وہ لوگ جو اس ٹیم میں شامل ہیں وہ بھی نہیں کسی مارکیٹ کو ریپریزنٹ کرتے۔ زیادہ تر لوگ میں نے دیکھے ہیں اس میں پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح کرے۔ اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اپنے مارکیٹ کے صدر ہیں، جنرل سیکٹری ہیں، وہ شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے ممبرز بن سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل آپ مرکزی شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے صدر ہیں جیسے خواجہ عامر صاحب، ان کا پینل دیکھیں، ہر پورے 32 مارکیٹوں سے لوگ اس بورڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ صدور مختلف مارکیٹوں کے ہیں اور وہ کام کرنے والے ہیں، وہ کوئی پراپرٹی ڈیلر تو ہے نہیں۔ اور یہ جو ایک خود ساختہ بورڈ بنا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک چپ بورڈ کی۔ جیسے چپ بورڈ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے جب اس کو پانی لگتا ہے، تو یہ بھی ایک کھوکھلا چپ بورڈ انہوں نے بنایا ہے۔ اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے۔ مین وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خود الیکشن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں سارے، اور جتنے بھی الیکشن پچھلے پاسٹ 5 سالوں میں ہیں وہ مرکزی شاہ عالم مارکیٹ بورڈ خواجہ عامر صاحب کی زیر صدارت ہوئے ہیں۔ فور ایگزامپل الیکٹرک مارکیٹ بورڈ آپ لے لیں، مدینہ مارکیٹ لے لیں، پھر اتفاق مارکیٹ لے لیں، اور آنے والے بھی جو بھی الیکشن ہوں گے وہ بھی ان کے صدارت میں ہی ہوں گے۔ فور ایگزامپل ڈی پوائنٹ کا جیسے الیکشن لاسٹ ٹائم ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے ہی کروایا تھا۔ تو مقصد صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنے اپنے الیکشنوں سے بھاگ گئے ہیں، انہوں نے یہ ایک اپنا چپ بورڈ، کھوکھلا چپ بورڈ ایک بنایا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ ہی یہ تاجروں کی صحیح نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کی بھی مثال میں دوں گا آپ کو کہ جب انکروچمنٹ کا مسئلہ ہوا تو حاجی صاحب اپنی ہی مارکیٹ کو لوارت چھوڑ گئے، اور لوگوں کی دکانیں ٹوٹ رہی تھیں، اپنے پلازے انہوں نے بچا لیے۔ تو یہ کوئی مارکیٹ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی۔ جی آئی صاحب، ایک بڑے مزے کی بات تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو زاہد میر صاحب ہیں ان کو انہوں نے نائب صدر بنایا ہوا ہے۔ یہ جو خود ساختہ بورڈ ہے، یہ تو، اور زاہد میر صاحب نے خود کہا ہے کہ میرے سے مشاورت کی ہی نہیں، میں صرف مرکزی شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کا ممبر ہوں جس کی صدارت خواجہ عامر صاحب کر رہے ہیں، میں اس کا ممبر ہوں۔ اسی طرح چغتائی صاحب ہیں جو اینک مارکیٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے اسی طرح یہ جو ایک خود ساختہ بورڈ بنا ہے، انہوں نے اسی طرح تصویریں اٹھا کے صرف فلیکس پہ لگا دی ہیں، اور چغتائی صاحب نے نوٹیفیکیشن بھی دیا تھا جو کہ میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا۔ زاہد میر صاحب نے بھی فلیکسیں لگائی ہیں، جو کہ بعد میں یہ جو ایک خود ساختہ بورڈ ہے اس پہ صاف صاف انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا اس بورڈ سے حاجی نیف جس کی سربراہی کر رہا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مرکزی شاہ عالم بورڈ جس کی صدارت خواجہ عامر صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کا اعتماد، تاجروں کا اعتماد صرف اور صرف خواجہ عامر پہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں یہ جو ایک خود ساختہ بورڈ بنا ہے، اس کی ردی ٹوکری ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ میں نیوز آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرتی ہے اور مسائل کو اعلیٰ سطح کے حکمرانوں تک پہنچاتی ہے۔ جو مسائل ہیں تاجروں کے، ان کی پلیٹ فارم پر ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور مختلف جو ہیں اپنے اداروں کے اندر بھیجتی ہے تاکہ تاجروں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکے۔